بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر میں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی تاکید کریں اور جو ہے روزہ بالکل بھی چھوڑنے نہ دیں، ان کو روزے کی فضیلت بتائیں، روزہ چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں، جو عذاب ہیں وہ بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی روزہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ روزے میں کچھ باتیں کبھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہوتا ایسا ہے کہ ان سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم اپنے عقل، اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر یہ سمجھ کر جان بوجھ کر کھا پی لیتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر جماع کر لیتے ہیں، بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ ہم یہ سب باتیں بیان کریں گے۔ ہم ان میں سے کچھ چیزیں آج بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا: کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ صحبت یعنی ہم بستری کرنے سے۔ ان چیزوں سے جب آدمی رکتا ہے تو روزہ رہتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے صحبت کر لی، تو بھول کر ان کاموں کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو کھاتے وقت یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، پانی پیتے وقت وہ یاد ہی نہیں، بالکل بھول گیا، تو بھول کر اگر یہ کام کیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر بعد میں اچانک یاد آئے تو یہ نہیں کہ آدمی اپنی عقل سے یہ سوچے یار میں نے کھا لیا تھا، چاہے بھول کر کھا لیا ہو تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا تو اب میں اور جان بوجھ کر کھا لوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے روزہ دار کھانا کھا رہا ہے بھول کر یا پی رہا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھا اور جس شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں ہوگی، تو روزہ یاد دلانا اس کو واجب ہے۔ یعنی وہ تندرست آدمی ہے اور جو ہے تو روزہ اچھی طرح رکھ سکتا ہے، شام تک پورا کر سکتا ہے، تو اس کو یاد دلانا فوراً واجب ہے کہ بھئی تمہارا روزہ ہے، تم کیا کھا رہے ہو، تو اس کو فوراً رک جانا چاہیے جیسے یاد آئے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص کھا رہا ہے بھول کر یا پی رہا ہے جس میں روزہ رکھنے کی قوت طاقت نہ ہو، یعنی روزے رکھنے سے روزہ رکھتا تو ہو وہ، لیکن روزہ بڑی مشکل سے اس کا پورا ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، بالکل دبلا پتلا کمزور آدمی ہو، تو پھر اس کو یاد نہ دلائیں، اس کو کھانے دیں۔ شریعت میں مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں اگر ہم نے سرما لگایا یا تیل لگایا یا خوشبو سونگھی، خوشبو کا استعمال کیا، تو ان چیزوں سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے روزے میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر حلق کے اندر مکھی، مچھر یا گرد و غبار، دھول وغیرہ چلی جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے، روزے کی حالت میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا اپنے آپ جو ہے دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا بغیر کسی اپنے اختیار کے، خود بخود، تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہی حکم اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی چیز پیسنے یا کوئی چیز کوٹنے سے اس کا جو غبار ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے غبار وغیرہ اگر حلق میں اندر چلا جائے، اس کا مزہ محسوس ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خوشبو والے پھول جو ہوتے ہیں، چاہے گلاب ہو، اس کے علاوہ جو بھی پھول ہو، ان کو بھی روزے میں سونگھا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر آنسو جو ہے منہ میں چلے جائیں تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہو جائیں تو اگر تھوڑے ہوں، جیسے کہ 1-2 قطرے یا اس کے مثل، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہت زیادہ ہوں کہ ان کی نمکینیت جو ہوتی ہے، آنسوؤں کی نمکینیت، وہ منہ میں ہم محسوس کر لیں اور وہ بہت زیادہ جمع ہو جائیں اور ان کو ہم نگل جائیں، تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ باقی اور مسائل ہم بعد میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔